اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ ملت اسلامیہ حالت جنگ میں ہے، ہماری معیشت بھی کمزور، ہماری صنعت بھی کمزور۔ ہم نے اس جنگ سے کیسے نکلنا ہے، یہ ہمارا لمحہ فکری ہے۔ ایک طرف ہم کس کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں؟ دنیاوی تو ہے ہی، ہم اپنے ہی رب کے ساتھ، اپنے ہی کریٹر کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں۔ اس حالت جنگ میں آپ دیکھیں ترکی 40 to 50% سود دے رہا ہے، لبنان 50 to 100% سود پہ چل رہا ہے، سیریا کو دیکھ لیں، مصر کو دیکھ لیں، سری لنکا کو دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں، سری لنکا تو خیر نکال دیں، پاکستان کو دیکھ لیں، ہم بھی 25 سے 30% سود تک تھے۔ ابھی بھی ہماری جو نیٹ انکم ہے ساری کی ساری سود میں چلی جاتی ہے، کیونکہ ہم نے دنیائی خداؤں کو خوش کرنا ہے اور سود پہ ہی کام کرنا ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ 25 ٹریلین قرض پے کرنے کے لیے کتنا؟ 25,000 ارب 25,000 ارب قرض پے کرنے کے لیے ہم نے 2,38,000 ارب قرض واپس کر دیا سود سمیت، لیکن 25,000 ارب پے نہ کر سکے، وہ بڑھ کے 75,000 ارب ہو گیا۔ یہ ہے ہمارا فائنینشل سسٹم۔ منسٹری آف فائنانس FBR جو اپنے ٹارگٹ کے لیے کبھی گاڑیاں مانگتے ہیں، کبھی 4 گنا سیلریاں مانگتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے ٹارگٹ سے پیچھے رہتے ہیں۔ ہم انڈیا سے اگر کمپیئر کریں کہ انڈیا انویسٹمنٹ لے رہا ہے اسلامک ٹرمز پہ، ایز پر اسلام انڈیا انویسٹمنٹ ایکسپٹ کرتا ہے، اور ہم جو انویسٹمنٹ نہیں، ہم لون لیتے ہیں ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ ایز پر شیطان، کہ جو شیطان چاہتا ہے اس کے اوپر ہم انٹرسٹ لیتے ہیں۔ IMF کی رپورٹ ابھی آئی جس میں کہ GCD کہتے ہیں، گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ 2025، جو کہ ایک IMF پروگرام 2018 میں ہم نے ایگری کیا تھا، اس کے تحت 2024 میں ہم نے IMF کو کہا کہ ورلڈ بینک کی ٹیم بھیجے اور تاکہ وہ ڈائگنوز کر سکے کہ پاکستان میں اصل مسئلہ کیا ہے۔ انڈیا ترقی کر رہا ہے اور ہم اپنے مسئلوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ بھی ایز پر ریکوائرمنٹ آف IMF فریم ورک جو 2018 تھا، اس کے تحت 2023 اور 2024 میں ہم نے ایگری کیا اور ہم نے اپوائنٹ کیا کہ جی آئیں ہمارے پاس اور ہمارا کام کر کے دیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان ہیں منصور آفریدی صاحب، ان سے بات ہوگی۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم شہزادہ صاحب، بہت بہت مہربانی سر۔ آپ نے ہمیں جوائن کیا، ایک محبت نامہ ہے کہ انڈیا انویسٹمنٹ ایکسپٹ کر رہا ہے ایز پر اسلام، ہم لون ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ لے رہے ہیں ایز پر شیطان، کیا اس میں کچھ سچائی ہے؟ جی، جس طرح آپ نے کہا کہ انویسٹمنٹس کا تو آپ کو پتا ہے کہ آپ اجارہ اٹھا لیں، مشارکہ اٹھا لیں، وہ دونوں پارٹیوں کا اس پہ فائدہ ہوتا ہے۔ جب بزنس ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، تو دونوں پارٹیاں اس میں سے کماتی ہیں، اگر وہ لاس ہو جاتے دونوں بیئر کرتے ہیں۔ جبکہ قرض میں تو یہ ہے کہ جو لیکوڈ امام آپ کو دی ہوتی ہے، جو آپ کو پیسے دیے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ نے لوٹانے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کا نقصان ہو رہا ہو، آپ کے خرچے پورے نہ ہو رہے، تب بھی آپ نے سود واپس لوٹانا ہے۔ اب جس طرح آپ نے انڈیا پاکستان کی مثال دیکھی تو یہ بڑی ایک دکھ کی بات ہے۔ میں تو یہ خبر دیکھ رہا تھا کہ ایک ہی دن میں 2 واقعات ہوئے ہیں، مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی 2-3، ایک ہی دن میں 2 واقعات ہوئے ہیں۔ ایک ہی دن میں ہمیں 1.3 بلین یعنی عوام کے لیے 1.3 ارب ڈالر ہمیں IMF نے قرضہ دیا، اور ایک ہی دن میں اسی دن ایمیزون نے جا کے ہندوستان میں انویسٹمنٹ کی 35 ارب ڈالر کی۔ اب 35 ارب ڈالر اگر میں حاضرین کے لیے بتاؤں تو یہ تقریباً پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک کے ذخائر ہے، کمرشل بینکوں کو ہٹا دیں، اصل تو ہمارے اسٹیٹ بینک کے ذخائر ہے، کمرشل بینکوں کے تو وہ تو عوام کا پیسہ ہے، جو اسٹیٹ بینک کے ذخائر ہیں وہ 10 ارب ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ 3.5 پاکستان، یعنی اگر پاکستان ایک یہ ہو گیا، پھر دوسرا پاکستان، پھر تیسرا پاکستان اور پھر آدھا پاکستان، یہ ایک دن میں ہندوستان اپنے ملک کے اندر لے آیا ہے۔ 3.5 ملکوں کو ایک جا کر کے ہندوستان ایک ڈیل کر دی اس نے $35 ارب، اور اس سے 2 دن پہلے، زیادہ بھی نہیں، 2 دن پہلے $17 ارب مائکروسافٹ لے آیا، یعنی 1.5 پاکستان، یعنی اگر ہم حساب لگائیں 1.5 پاکستان۔ اس سے تقریباً 20 دن پہلے گوگل نے $17 ارب ہندوستان لے آیا، آندھرا پردیش، یعنی یہ بھی 1.5 پاکستان۔ تو اگر ان کو ہم اکٹھا کر لے 1.5 اور 1.5 3 پاکستان، اور وہ 3.5 پاکستان، تو 6 پاکستان، یعنی 6 پاکستان کو مودی گورنمنٹ اپنے ملک کے اندر بسا کے لے آیا، ان کو وہ کر لیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں اس انویسٹمنٹ کا، اور یہ صرف 3 کمپنیاں ہیں، یہ ہم ان کمپنیوں کی باقی بات نہیں کر رہے ہیں جو کہ امریکہ یا یورپ کی چھوٹی کمپنیاں اسٹاک ایکسچینج میں آ رہی ہیں، یہ وہ اور یہ خبر کیوں بنی ہے؟ یہ اس لیے نہیں بنی کہ یہ اپنے اماؤنٹ کی وجہ سے، اماؤنٹ تو وہاں پہلے بھی سالانہ میرے خیال میں 80 سے 90 ارب ڈالر انویسٹمنٹ آتی ہے ہر سال۔ یہ خبر اس لیے بنی ہے، اور یہ پرائم منسٹر مودی سے ان کے جو بڑے ہیں امازون کے یا گوگل کے، ان کے جو بڑے ملے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ اے آئی میں انویسٹمنٹ ہے، اے آئی فیوچر ہے، یعنی ہم نے، آپ نے، سب نے اے آئی میں جانا ہے۔ اور اے آئی کو گوگل نے امریکہ کے بعد دوسرا بڑا اے آئی ہب دنیا کا، اور مائکروسافٹ نے ایشیا کا سب سے بڑا اے آئی ہب وہ ہندوستان کو ڈکلیئر کر دیا ہے، وہاں پہ سب اے آئی کی چیزیں بنیں گی، اور اس سے وہ کہہ رہے ہیں لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا، لاکھوں لوگوں کو انوویشن۔ صرف یہ چیز تو نہیں ہوتی ایک دفتر نا، اس کے ساتھ لنکڈ ایس ایم ایز ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ہوتی ہیں۔ آپ کی بات کو میں ذرا کوزے میں بند کرتا ہوں۔ آپ نے یہ عرض کیا ہے کہ $70 بلین کی انویسٹمنٹ مائکروسافٹ کر رہا ہے، گوگل کر رہا ہے، امازون کر رہا ہے انڈیا میں، اور اس کی اتنی خوشی نہیں منائی گئی جتنی $1 ارب ہم نے شیطان کہہ رہا ہوں انٹرسٹ بیس طاقتوں سے جو لیے ہیں، وہ لینے کی ہماری بیوروکریسی، منسٹری آف فائنانس اور FBR خوشیاں منا رہی ہے۔ ایک طرف آپ نے کہا کہ 7 پاکستانی سینٹرل بینک کے ایکولنٹ ہم نے ریزرو کے برابر، انہوں نے 1.5-2 ہفتے میں اپنے لیے انویسٹمنٹ لے لی، اور ہم لگے ہوئے ہیں IMF فریم ورک 2018 2023 اور اس کے بعد ابھی جو ان کی رپورٹ آئی ہے GCD کی، اس کے مطابق اس کو فالو کرتے ہوئے ہم $1 بلین کے اوپر $1.23 بلین کے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم SMEs کی طرف جائیں جو ہمارے پاکستان میں رو رہے ہیں، اس سے پہلے کہ لارج سکیل کمپنی کی طرف جائیں، میڈیم سکیل کمپنی کی طرف جائیں، یہ جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کیجئے گا، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ بڑی ہی دکھ کی بات ہے جس طرح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ لون لینے پہ IMF سے $1.5 ارب پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، 1.5 ارب بھی نہیں، 1.3 ارب ڈالر، اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کر دیا ہے، اور یہ اس کے باوجود کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ شہباز شریف کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات استوار کیے ہوئے، پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے، ان کامیابیوں کے باوجود ہمیں قرضہ ملا $1.3 ارب، اور اتنے خراب تعلقات کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے ہندوستان کی مٹی پلیت کر دی ہے، اس کی بےزتی کر رہا ہے کہ 7 جہاز گر گئے، 8 جہاز گر گئے، ان جہازوں گرنے کے بعد بھی وہ $60 ارب اور اے آئی میں، یعنی اے آئی میں وہ چائنا کے خلاف ہندوستان کو کھڑا کر رہا ہے، اس میں جا کے انویسٹمنٹ کرنا ہے۔ تو ہماری بیوروکریسی پہ تو شرم کا مقام ہے کہ وہ بھی یہ لون جو لے رہے ہیں، وہ گاڑیاں لیں گے FBR والے،
وہ کوٹیاں لیں گے، غریب عوام پہ تو کچھ جا کے نہیں لگنا. ہمارے لیے باعث شرم کا مقام ہے ایک ملک کو کہ ہم نے اتنی جنگ جیت کے سفارتی محاذ پہ کامیابی حاصل کرنے کے باوجود ہم اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے جو ہندوستان نے خراب تعلقات رکھنے کے باوجود اربوں روپے ڈالر کمائے امریکہ سے اور مغرب. سر شہباز شریف صاحب محنتی آدمی ہیں، سپیڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں، ان کی اپنی سپیڈ تو لیمبرگینی ہے کہ وہ اتنی سپیڈ سے چلنا چاہتے ہیں، لیکن جو انہوں نے اپنے ساتھ ٹیم رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر جو خوشیاں منا رہے ہیں وہ لوگ، ان کی سپیڈ تو نیگیٹو ہے، وہ تو ڈیڈ لاک ہیں، الٹے چل رہے ہیں. تو جو شہباز شریف صاحب کی سپیڈ ہے نا، وہ انفیکٹ وہ سپیڈ نہیں رہی، کیونکہ ان کے پیچھے جو لیگ ورک جو ڈبے لگے ہوئے ہیں، ان ڈبوں کے نیچے پہیے نہیں ہے، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ایف بی آر اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکا. ایف بی آر کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آئی ایم ایف رپورٹ جو ابھی 2025 کی ہے، یہ جو پرابلم بتا رہے ہیں وہ پرابلم 30 سال پرانی، 40 سال پرانی، 50 سال پرانی پرابلم بتا رہے ہیں اور اس کو ڈاکومنٹ کر رہے ہیں. اب اس میں 92 آبزرویشنز تھیں. جب میں نے اسٹڈی کی تو اس 92 میں سے 195 کی بجائے میں نے 195 آبزرویشن ریکارڈ کی ہیں کہ آئی ایم ایف نے 195 آبزرویشن دی ہیں، یعنی کہ انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ یہ 195 پرابلم ہیں، اگر ان کو ٹھیک کر لیں گے تو آپ آگے چلیں گے. لیکن ان میں سے ایک بھی پرابلم یہ نہیں ہے جس میں لکھا ہو کہ پاکستان میں پاکستانیوں کی انکم بڑھا دیں تاکہ ایف بی آر کا ریونیو بڑھ جائے. اس طرح کی ایک بھی آبزرویشن نہیں ہے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہمارا جو ایف بی آر کا چیئرمین ہے یا منسٹری آف فائنانس میں بیٹھا ہوا ہمارا دوست اورنگزیب صاحب ہیں، ان دونوں کو کیا سینس ہے اس بات کی کہ جب تک پاکستان میں انڈسٹری نہیں چلے گی، انڈسٹری بند ہے، ایگریکلچر سٹرگلنگ فیز میں ہے، صرف ایگریکلچر اور یہ جو ہماری انڈسٹری کو سروس دینے والے آئی ٹی کے ہیں یا دوسرے دوست ہیں جو سروس سیکٹر میں ہیں، صرف یہ دوست 60% شیئر رکھتے ہیں. جب تک انڈسٹری نہیں چلے گی، ایس ایم ایز نہیں چلیں گے، جب تک ہمارا ایگریکلچر سٹینڈ آؤٹ نہیں کرے گا، کھڑا نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹس کبھی بھی اچیو نہیں کر پائیں گے. سوری سر، سوال لمبا ہو گیا، لوڈڈ ہو گیا، لیکن میں امید کرتا ہوں آپ اس کا جواب اچھا دیں گے. جی بالکل. جب تک ہم کور جو انڈسٹری ہے، چاہے مینوفیکچرنگ ہو چاہے آپ کی ایگریکلچر ہو، اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو تب تک کام آگے نہیں بڑھے. اور اس میں شیئر کمپیٹنس چاہیے بیوروکریسی کی. ابھی ایک کمپنی ہے چھوٹی سی ایگرو بیس، وہ جو اس کا سی او تھا وہ خود بتا رہا تھا کسی پروگرام پہ آ کے، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں، آئی ٹی سے بھی علاج نہیں کرتے ہیں. تو ہم گئے اسلام آباد بیوروکریسی سے ملنے کہ ہم نے یہ چیزیں ہماری ریکوائرمنٹ ہے، آپ ہماری ہیلپ کریں ایگریکلچر سیکٹر میں تاکہ ہم انوویشن لائیں. جس طرح اسرائیل کر رہا ہے، دبئی کر رہا ہے، اس طرح کی انوویشن، ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھی. انہوں نے جو جناب جس سیکٹری صاحب سے ملے، انہوں نے کہا کہ چلیں آپ پہلے ایسا کریں نا، آپ تو ہے بھی ایگریکلچر کے نا، تو آپ ہمارے گودام میں جو خالی پڑے ہیں ان کو آپ کرائے پہ لے لیں اور کچھ ہمیں آپ اکوٹی دے دیں اور کچھ یہ کرائے پہ لے لیں، تو ہمیں آپ کرایہ تو شروع کر دینا، حکومت کو ہمارے خالی پڑے. کہہ رہے ہیں وہ ہماری اب سائیکی یہ بن گئی ہے کہ ہم رینٹ سیکنگ قوم بن گئے. ہماری سرکار بھی اب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کام تو بعد میں دیکھ لیں گے، ہمارے گودام جو پڑے ہیں خالی جس میں گندم ہے، چاول ہے، وہ آپ کرائے پہ ہم سے لے لیں تاکہ ہمیں کرایہ آتا رہے ڈپارٹمنٹس کے اور وہ تنخواہیں ہم دیں اور گاڑیاں لیں. یہ تو ہمارا حال ہو گیا ہے کہ ہم رینٹ سیکنگ اکانومی بن گئے. شہزادہ صاحب، یہ کچھ دہائیوں سے جو ہمارے ہاں یہ ایک نظام چل پڑا ہے کہ آپ نے کرایہ لینا ہے، چاہے عوام ہے، اگر عوام ہے تو وہ بھی کیا کر رہی ہے، پراپرٹی میں انویسٹ کر کے، گھر بنا کے، دکان خرید کے کرائے پہ دے رہے ہیں. اور اگر حکومت ہے وہ بھی یہ چاہ رہی ہے کہ میرے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں ہم کرائے پہ دے دیں، ہمیں کرایہ آتا رہے. تو جب تک انوویشن نہیں آئے گی، جب تک اب یہ کیوں ایسے انوویشن آئے گی، کیونکہ آپ جو بیوروکریسی بیٹھائے ہوئے ہیں وہ 80s 70s انگریز سرکار کے زمانے کی وہ ہے بیوروکریسی ہے، ان میں تو انوویشن ہے نہیں. شہباز شریف صاحب آپ نے صحیح کہا، وہ تو ایک سپیڈ کی رفتار سے کام کر رہے ہیں،
ان کو چاہیے کلیکٹ جو لٹرل ہائرنگ کہتے ہیں اس کو لٹرنگ ہائرنگ کریں. لٹرل ہائرنگ کا مطلب ہے کہ سی ایس ایس والے نہیں, یہ پرائیویٹ سیکٹر سے ڈائریکٹلی ہائر کریں سیکٹری کو, جوائنٹ سیکٹری کو. چارٹر اکاؤنٹ آپ جیسے ماشاءاللہ آپ کا جتنا ایکسپیرینس ہے اکانومیز میں, ریسرچ میں, آپ جیسے لوگ باقی جو سے بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو میں آپ کو سی او بتا رہا تھا, بڑے بڑے اچھے اچھے لڑکے ہیں جنہوں نے سی اے کیے ہیں, جنہوں نے کوالیفائڈ ہے, بڑی بڑی کمپنی کے سی ایف اوز ہیں. ہمیں آفریدی صاحب مشورہ دے رہے ہیں ناظرین کے شہباز شریف صاحب کو ٹیکنوکریٹس ہائر کرنے چاہیے, سی ایس ایس آفیسر نہیں. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ. ہمارے ساتھ ہیں منصور آفریدی صاحب. منصور صاحب, آپ جو بات بتا رہے تھے نا رینٹ سیکنگ اکانومی کی اور انٹرسٹ بیس اکانومی کی, اس کی ایگزامپل ایک اور میں دیتا ہوں کہ ایک میں اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کا سمجھ لیں کہ کوئی ایڈوائزر تھا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی 2-4 پروجیکٹس میں, تو وہاں پہ ایک اسی طرح سرکاری دوست سے بات چیت ہوئی, تو اس نے کہا جی ہمیں ٹینشن نہیں ہے کہ گورنمنٹ یا ہمارا پروجیکٹ چلتا ہے نہیں چلتا. ہم نے اب پرانی بات بتا رہا ہوں 2021 کی 21-22 کی, کہتے جی ہم نے 2 ارب روپے اس کو رکھا ہوا ہے, ہم نے اس کو سود پہ, اور 22 میں ظاہری بات آپ کو پتا ہے کہ ریٹ چڑھ گئے تھے, تو کہتا ہے جی ہمیں ہر سال اتنا انٹرسٹ آ جاتا ہے کہ ہماری کمپنی کے خرچے نکل جاتے ہیں اور بیلنس شیٹ میں پروفٹ آ جاتا ہے. وی آر ہیپی فار دیٹ. ایٹ لیسٹ ہم گورنمنٹ آف پاکستان پہ برڈن نہیں ہے. اب جس اسٹیٹ آن انٹرپرائزز نے اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے, جس طرح چائنا میں انڈیا میں ہو رہا ہے, ہمارے اسٹیٹ آن انٹرپرائزز ہمارے پہ برڈن ہے. اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ یا آئی ایم ایف پورٹرے کر رہا ہے کہ ہماری ایس او ایز بند ہو جائیں تاکہ ہم مکمل طور پر جو پیسے والے دوست ہیں ان کے ہاتھ میں غلام بن جائیں, جو سود پہ بھی پیسے دیتے ہیں اور تمام کاروبار ان کے ہتھے چڑھ جائیں. کیا اس سچویشن کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کی. جو اسٹیٹ اون انٹرپرائز ہیں, اب وہ جو ان کے پاس پراپرٹی ہے وہ اسی طرف رینٹ سیکنگ کی طرف جا رہے ہیں. میں آپ کو مثال ریلوے کے دیتا ہوں. ریلوے آپ ادھر مردان میں آ جائیں, جس رفتار سے یہ مارکیٹیں بنا رہے ہیں, ریسٹورانٹ بنا رہے ہیں اپنی زمینوں پہ, اور ان کو کروڑوں اور اربوں, اور ایک جو اسٹور تھا بہت بڑا میگا مارٹ, اس پہ تو اتنی لڑائی ہو گئی ریلوے کی کہ ریلوے کو پولیس لانی پڑی, اور اس میں سے 2-3 بندے قتل بھی ہو گئے. مطلب مخالف پارٹی کے بھی قتل ہو گئے, ریلوے پولیس کے بھی قتل ہو گئے. 302 ایف آئی آر, اور وہ اس میں وہی مسئلے مسائل کہ وہ ظاہر ہے ریلوے جو چیف صاحب ہے ان کو کمیشن چاہیے ہوگا, وہ جو پارٹی ہے وہ کمیشن نہیں دے رہے ہوگی, یہی تو مسئلے ہوتے ہیں نا. تو اب وہ جو کور فنکشن کیا تھا ریلوے کا, ریلوے کا فنکشن یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو مال دے وہاں سے پیسے, یہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے نا. مطلب یہ تو اس کے لیے کوئی اور ادارہ پھر آپ بنائے نا. آپ سرکاری طور پہ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے, حالانکہ دنیا میں کہیں پہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ سرکار جو ہے دکانیں چلا رہی ہوں یا یوٹیلیٹی سٹور چلا رہے ہوں, یہ تو کہیں پہ نہیں ہوتا ہے نا. وہ تو عام عوام کے لیے یہ چیزیں, یا اس کو بیچ دیں, یا اگر کرنا ہی تو ایک علیحدہ ادارہ بنا لیں, وہ یہ کام کرتا رہا. پھر آپ کا ریلوے کا مقصد کیا رہا ہے؟ ریلوے تو آپ تو چل ہی نہیں رہی. ریلوے کی ٹرینیں آپ کی یہ حال ہے کہ نہ بلوچستان ریلوے چلا سکتے ہیں, نہ سندھ میں چلا سکتے ہیں, نہ کے پی کے میں آپ ریلوے چلا سکتے ہیں. آپ کی ریلوے ہر ٹائم لیٹ ہوتی ہے. میں ایک دفعہ خود کراچی سے آ رہا تھا, تو وہ ٹرین ماشاءاللہ 16 گھنٹے لیٹ تھی اپنے ٹائم سے. وہ تقریباً 40 گھنٹے میں ہم کراچی سے لاہور پہنچے. تو یہ تو ان کا حال ہے. تو اصل تو یہ ہے کہ یہ اپنی کور فنکشن, جس طرح آپ نے مثال دی چائنا اور انڈیا, کور فنکشن پہ توجہ دیں. جب کور فنکشن پہ توجہ دیں گے تو جی ڈی پی بڑھے گی, ریونیو بڑھے گا, اس طرح ریونیو کے ساتھ ٹیکس بڑھے گا, اور کور فنکشن کی وجہ سے لوگوں کو جاب ملیں گی نا. سر اس میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. چائنا کو دیکھ لینا سر, اس نے اگر اس کی اکانومی پہ ہم انشاءاللہ ایک پورا پروگرام کریں گے کہ چائنیز اسٹیٹ اون انٹرپرائزز نے ورلڈ جی ڈی پی میں اپنا سبسٹینشل شیئر رکھا ہوا ہے, اور چونکہ چائنیز اسٹیٹ اون انٹرپرائزز نے اکنامک ایکٹیویٹیز میں خود انگیج ہوتی ہے, سائنا شور سپورٹ کرتی ہے. اب ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی میں ان کے ساتھ ایک ایڈوائزری کونسل میں رہا ہوں کہ ہم چائنیز آفیسرز کو, سی اوز کو, ان کو ہم گائیڈ کیا کرتے تھے بیس آؤٹ آف دبئی
کہ آپ نے اپنی ٹریڈ پالیسیز کو کس طرح اسٹرینتھن کرنا ہے. اب وہ اس لیے کہ اکنامک ایکٹیویٹیز پروموٹ ہوں. ہمارے ہاں اکنامک ایکٹیویٹیز پروموٹ ہوتی ہیں. اس میں دیکھیں ابھی جو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے اس میں میں فگر دیتا ہوں آپ کو کہ 38,434 بلین کے ایسٹ ہیں اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے, اور اسٹیٹ اون انٹرپرائزز نے لون جو لے رکھے ہوئے ہیں 32,571 بلین کے ہیں. یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کی بات کر رہا ہوں. اور جو انہوں نے ریونیو ڈکلیئر کیا ہے اینوئل وہ 13,524 بلین کیا. آپ دیکھیں نارملی کسی بھی کمپنی میں اگر ہمارے پاس 1 لاکھ کا ایسٹ ہے تو اس کا ریونیو ملٹی پلائی بائی 4-5 ٹائم ہوتا ہے, اور ادھر 38,000 ارب کے ایسٹ رکھنے والی کمپنیز ان کا ریونیو 13,524 بلین ہے, اور وہ رپورٹڈ لاس یہ ہے ڈسپائٹ آل ایگزیمپشنز اینڈ ادر تھنگز 30 بلین روپیز کا نیٹ لاس شو کرتے ہیں. اب اس کانٹیکسٹ کو آپ کس طرح ایکسپلین کریں گے آفریدی بھائی, آپ ذرا اس کے اوپر بتائیے. بالکل آپ نے صحیح کہا. مطلب آپ نے کہا 38,000 ارب ایسٹس ہیں, یعنی 38,000 روپے آپ کے پاس کیش میں یا ایسٹس کے فارم میں پڑے ہیں. تو اگر آپ بینک میں بھی اس کو رکھ دیں تو وہاں سے بھی آپ کو 25,000 ارب ملیں گے. اگر یہ موجودہ 5% بھی لگا لیں, 10% لگا لیں, 3,800 ارب ان کو مل جائے گا, جو کہ پاکستان کی نیٹ انکم سے بھی زیادہ ہوگا انٹرسٹ کو پے کرنے کے بعد. انٹرسٹ کو پے تو وہ تو اگر آپ یہ بینک میں رکھ دیں تو یہ اتنا اس سے ڈبل آ جائے گا آپ کو. لیکن وہی ہے نا کہ یہ اپنے کور بزنس سے ہٹ گئے. ہمارے جو انٹیٹیز ہیں, دیکھیں نا پی آئی اے ہے, آپ کی میں مثال لیتا ہوں. پی آئی اے کا جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے وہ اس کے جہاز نہیں ہے, وہ نیو یارک میں روز ویلٹ ہوٹل ہے جس کی $1 ملین اس کی قیمت ہے. اور جو بھی پارٹی پی آئی کو لینا چاہتی ہے وہ پی آئی اے کے جہازوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ کہہ رہے تو کباڑ ہے, ہم نے کیا کر رہے, آپ نے سارے جہاز لیز پہ لیے ہوئے, آپ کے اپنے جہاز بھی نہیں ہے اس میں سے, آپ کی ہے ہمیں دینا ہے تو وہ روز ویلٹ ہوٹل لے. اور آپ کو پتا ہے کئی سالوں سے اسی ہوٹل پہ لڑائی ہو رہی ہے. کبھی منشا صاحب کہتے ہیں ہمیں دے دیں, کبھی زلفی بخاری صاحب کہہ رہے تھے ہمیں دے دیں, کبھی کوئی کہتے تھے ہمیں دے دیں. وہ اس ہوٹل کے پیچھے, اس طرح ریلوے کے پیچھے بھی جو پڑے ہوئے ہیں وہ ان کے پراپرٹی زمینوں کے پیچھے پڑے. کیا میں آپ پراپرٹی دے دیں, ریلوے آپ نے رکھنے اپنے پاس ریلوے رکھ لیں, وہ تو ویسے بھی کباڑ خانہ میں. ہمارے ہاں ادھر لوکوموٹو فیکٹری تھی ادھر نوشہرہ کے ساتھ, جو صرف پاکستان میں واحد فیکٹری ہے جو کہ انجن بناتی ہے, وہ بند پڑی ہے تقریباً 20 سال سے, انجن ہی نہیں بنا پا رہے. تو یہ تو حال ہے. جب آپ کور بزنس سے ہٹ جائیں گے, یعنی آپ کو پتہ ہے کہ بینکوں پہ اسٹیٹ بینک نے کافی فریم ورک بنایا ہے. اس لیے ہمارے بینک اس لیے کیوں مضبوط ہے کہ وہ دوسرے سیکٹر میں بینکوں کو نہیں گھسنے. آپ نے دیکھا کہ بینک کہیں ریئل اسٹیٹ میں گیا, بزنس میں گیا, اس نے بینک نے کسی نے, حالانکہ بینک کے لیے ایک سوسائٹی کھڑی کرنا کون سی مشکل بات ہے. وہ تو بلینز آف روپیز ان کی انکم ہے, 100 ارب روپے اور 150 ارب روپے سال کا وہ کماتے. ان کے لیے تو ایک سوسائٹی کوئی بات. وہ کیا وجہ ہوگی, وہ جب ادھر جائیں گے تو اس سے مسئلہ یہ ہوگا کہ ان کا جو اپنا کور کام ہے لوگوں کی فائنینشیل سروس دینا, اس سے وہ توجہ ختم ہو جائے گی. تو اصل تو بینکوں کا یہی کام ہے کہ فائنینشیل انکلوژن کو کرے, فائنینشیل اسٹرینتھن کرے. جب دوسرا یہی ہمارے پی ایس یوز ہیں یا جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے جو مین کام ہے اس سے ہٹ چکے ہیں, اور وہ ان کاموں پہ توجہ دے رہے ہیں تو ان کے ہے ہی نہیں, اور اس سے ان پروڈکٹیو کام ہے. پراپرٹی کا کام تو اچھا ہے, پراپرٹی کا کام بھی کریں سر, اس میں کمیشن ملتا ہے, اس میں پراپرٹی کے کام میں سر پریکٹیکلی نظر آتا ہے. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, سرکاری ملازم تھے, انہوں نے کہا جی دیکھیں ہم نے اگر فائل میں ہاں لکھ کے بھیج دیا اور بزنس نہ چلا تو ہماری نوکری, ہمارا نام, ہماری جو پروموشن ہے وہ رک جائے گی. پاکستان کو ملے نہ ملے وی ڈونٹ کیئر, ہمارا کچن, ہماری جاب, ہماری ریپوٹیشن دیٹ نیڈ ٹو بی سیکیورڈ. سو اس کے لیے ہم ڈیسیژن نہیں لیتے, ایک چیز. اور دوسری طرف ایک دوست سے بات ہوئی, اچھے عہدے پہ تھا, اس نے کہا شہزاد صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں, پنجابی کا لفظ ہے رنڈی رونا, کہ آپ کیا یہ رونا لگایا ہوا ہے آپ نے جی, اکانومی خراب ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے. جب ہماری پرفارمنس یہ ہے کہ جب کوئی گٹر میں گر جائے گا
تو پھر پتا لگے گا کہ جی ہاں جی پرابلم ہے. پھر ہم آئیں گے اس کو گٹر میں سے نکالیں گے, زندہ یا مردہ یہ بات کی بات ہے. جب اس کو نکال دیں گے تو یہ ہماری پرفارمنس ہے, اور ہم دکھائیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے بچہ گٹر میں گرا اس کو نکال دیا ہے. دیٹ از آور پرفارمنس. کہ پرابلم آئے, اس کے امپیکٹس آئیں اکانومی پہ, اور پھر ہم اس کو دیکھیں گے کس طرح ریزالو کرنا ہے. ہو نہ ہو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ہم اپنی پرفارمنس دکھا سکتے ہیں. جس طرح اورنگزیب صاحب ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کہتے تھے کہ نیگیٹو میں سے پازیٹو پورٹرے کریں تاکہ ہماری پرفارمنس آئے. بالکل آپ نے صحیح کہا شہزادہ صاحب. یہ جو آپ نے فائل کی بات کی اور دستخط کی, بڑا ہی ریلیونٹ ایگزامپل ہے کہ وہ اس لیے دستخط نہیں کرے کہ اپنا نوکری اپنی کچن چلانی, اور یہی سائیکی پریویل کر رہی. میں خود ایسے ایگزامپل کو دیکھتا ہوں کہ کوئی فائل تھی, وہ جو بڑے کلید افسر تھے, وہ عہدے پہ فائز تھے, ان کو موو کران, تو ان کے جو پی اے تھے یا جو سیکرٹری تھے نیچے, انہوں نے ہمیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ 1 سال بعد دستخط ہوگی. تو ہم نے کہا کہ افسر صاحب کوئی باہر جا رہے, 1 سال تو بڑا عرصہ ہے. کہہ رہے نہیں, ان کی فائلیں بڑی جمع ہو چکی ہیں وہاں پہ. تو ہم نے کہا یار 2 مہینے لگ گئے. کہہ رہے نہیں, یہ وہ فائلوں کے دستخط 1 سال بعد شروع ہوں گے اس پہ. تو ہم نے کہا یہ کیا وجہ کہ 1 سال بعد بیمار ہے وہ یا باہر. کہہ رہے نہیں, 1 سال بعد وہ ریٹائر ہو رہے ہیں, تو وہ ریٹائرمنٹ تک کوئی رسک نہیں لینا چاہ رہے. تو یہ دستخطیں اب جب نیا افسر اس سیٹ پہ آئے گا وہ جا کے کرے گا یہ نئی دستخطیں, کیونکہ یہ تو نہیں لے, کیونکہ ان کا پینشن ہے, پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ ہے, تو یہ کسی طرح اس کو رسک نہیں لینا چاہ رہے. تو اس لیے کہہ رہے فائلیں لائی جاؤ, رکھی جاؤ, جب نیا افسر آئے گا تو میں اپنا 1 سال تو گزار لوں آرام سے. تو جب 1 سال ایک آرگنائزیشن میں رک جائے, ایک علاقے میں, ایک جگہ میں, آپ اندازہ لگائیں اس کا کیا حال ہوگا جب اس کی فائل سائن آف رک جائے. سر جی ایسی مثال ہے کہ ایمرجنسی میں مریض آیا ہے اور ہمارا باس یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں سائن نہیں کروں گا, مریض ایمرجنسی میں ہے, آئی ڈونٹ کیئر. 1 سال بعد جو دفتر میں آفیسر آئے گا وہ اس مریض کو ایڈمٹ کرے گا, تو چاہ کہ میرے ہاسپٹل میں یہ بچہ, یہ آدمی ایڈمٹ نہ ہو. یہ اس طرح کی مثال ہی ہے نا کہ ہمارا سرکاری افسر جو ہے وہ اپنے پروویڈنٹ فنڈ کو دیکھ رہا ہے, وہ جو 25 کروڑ عوام ہے ان کے فنڈ کو یا ان کی پرابلم کو نہیں دیکھ رہا. بالکل صحیح ہے. اور ایک اس طرح ایک اور ایگزامپل میں آپ کوٹ کروں. ایک افسر صاحب سے پوچھا کہ یار وہ 2-3 سال اس سیٹ پہ رہے, تو کہتے یار بڑی اچھی پوسٹنگ, چلا آپ ریٹائر ہو گئے, یعنی وہ وہاں سے بائے بائے کہہ دیا انہوں نے. تو انہوں نے کہا کیسی رہی آپ کی یہ ٹینور؟ کہہ رہے بڑا اچھا رہا, کچھ نہیں ہوا, نہ مجھ پہ کوئی ایلیگیشن آئی, نہ کرپشن کی, کچھ نہیں. کہہ رہے اچھا, تو کہہ رہے کوئی انکوائری, کو انسان ہے نا, غلطی تو ہو سکتی ہے نا, 3 سال میں تو آپ دستخط کرتے. کہہ رہے نہیں, شکر الحمدللہ میں نے 3 سال میں کچھ دستخط ہی نہیں کیے. تو جو بھی ہوا میں نے اگر زبانی کہہ دیا, اگر کام چل جاتا صحیح ہے, دستخط میں نے کہیں بھی نہیں کیے. میں کہتا کوئی مائی کا لال بھی آ جائے, نیب بھی آ جائے, اور میرے نام کی کوئی چیز ڈھونڈ کے لے آئے کہ میں نے کوئی دستخط کیے, تو میں اس کو انعام دوں گا. تو شکر الحمدللہ میں نے 3 سال میں کوئی چیز دستخط نہیں کیے, تو اللہ کا کرم ہے, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ میری بعد میں کوئی انکوائری آ جائے. اب سر دیکھیں نا, یہ بھی تو ایک, اگر اس کا دوسرا رخ دیکھیں کہ ایک ہم نے سرکاری ملازم کو جاب پہ تو رکھ دیا, لیکن اس کا مائنڈ لیول, مینٹل لیول یا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ مجھے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. ایک سرکاری ملازم کو جب کوئی پروٹیکشن نہیں ہے اچھا کام کرنے کی, تو 25 کروڑ عوام کو کون پروٹیکشن دے گا جب سرکاری ملازم خود غیر محفوظ ہے؟ بالکل ایسے صحیح ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ایک کمزور آدمی, ایک کمزور فوج, کمزور سرکاری ملازم, کمزور ذی شعور آدمی جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا, کمزور سرکاری ملازم اپنی ہی پالیسیز میں اپنے لیے اپنی پروٹیکشن میں کام کرنے کے لیے تو بہت ایکٹیو ہے کہ میں کام ہی نہ کروں, لیکن 25 کروڑ عوام, اس کا مطلب ہے صرف اللہ کے ہی سہارے ہیں, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور اس کی لائیو ایگزامپل ساری دنیا جانتی ہے. وہ عاشر عظیم صاحب تھے, دھواں ڈرامہ جنہوں نے بنایا تھا, کسٹم میں تھے, انہوں نے کوئی سافٹ ویئر لگایا تھا, ان کے خلاف انکوائری ہوئی, سسپینڈ رہے. انہوں نے پھر بھی اتنی ہمت کی کہ اپنا کیس لڑا, ری انسٹیٹ ہو گئے, بحال ہو گئے. اس کے اگلے ہی دن ریزائن دے کے کینیڈا چل رہے اور ٹرک چلا رہے. تو یہ تو لوگوں کے سامنے ہے اس طرح کیسز. اور اگر ان میں کچھ غلطی تھی یا انہوں نے کرپشن کیا تھا تو ان کو پھر ری انسٹیٹ کیوں کیا؟
उनको बहाल क्यों किया, उनको नौकरी पे सीट, यही मतलब था, कोई मसला उन्होंने नहीं किया था ना, इसलिए बहाल हुए। सर करप्शन के ऊपर तो आईएमएफ की रिपोर्ट स्ट्रेट अवे चार्ज शीट है, एक चार्ज शीट दे के गया है आईएमएफ, लेकिन फिर भी किसी एक सरकारी मुलाजिम को कटहरे में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि सरकारी मुलाजिम दूसरे सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा, और अवाम और खास तौर पर अवामी नुमाइंदे, खास तौर पर शहबाज शरीफ साहब जिनके ऊपर पूरा बोझ है, जिम्मेदारी है। मैं देखता हूं किस तरीके से उस दिन प्यूटन के साथ मीटिंग के लिए अताले हो रहे थे, बेचैन हो रहे थे, वो किसके लिए, इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब अगर आप अपनी टीम ऐसी रखेंगे जो अपनी सैलरी और प्रोविडेंट की फिक्र करेंगे तो कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। इस सिलसिले में कोई मैसेज है शहबाज शरीफ साहब के लिए आपका? सर जिस तरह आपने कहा बड़ा जबरदस्त कि व्लादिमीर पुतिन के साथ उनको इंतजार भी करना पड़ा, वो बैठे रहे, फिर वो दूसरे कमरे में चले गए उनसे कि इनसे कैसी मुलाकात, और यही वजीर आजम का काम हो। हमारे पीटीआई वाले दोस्त इस पे हंसते हैं कि शहबाज शरीफ को उसने लिफ्ट नहीं कराई है। भैया वो किस लिए, वो तो कोई अपनी फैक्ट्री तो नहीं लगा रहा है ना मास्को में, ना वो अपने कोई वहां पे कोई स्टील का सरिया मास्को भेज रहा है, वो तो आपके लिए कर रहा है ना। जिस तरह एक सेलमैन होता है, मैं भी सेलमैन बैंक में रह चुका, वो तो जाके कस्टमर के साथ बैठता है, उसके इंतजार करता है घंटा। शहबाज शरीफ साहब ने भी 40 मिनट इंतजार किया या आधा घंटा, जितने भी इंतजार किया, और वो उनके साथ कोशिश की कि मुलाकात। तो किसके लिए? पाकिस्तान के लिए ना, कि रूस से कोई फायदा ले सके। वरना नवाज शरीफ क्यों नहीं कर रहा, हालांकि उनका बड़ा भाई है, क्योंकि वो वजीर आजम नहीं है। बिलावल क्यों नहीं कर रहा है, वो भी वजीर आजम नहीं है। वो तो वजीर आजम पाकिस्तान ने उनका इंतजार किया, जितने भी मिनट थे, जितने भी मिन्नतें तरले करने। ट्रंप साहब की वो इतनी तारीफें करते हैं, किस लिए करते हैं? कि पाकिस्तान के लिए। लेकिन इनकी जो शहबाज शरीफ साहब की जो तनकीद पीटीआई वाले करते हैं, ये बहुत नाजायज है। लेकिन अगर इनको तनकीद भी करनी चाहिए, सिर्फ ये तनकीद बनती है कि ये टीम अपने साथ एक तगड़ी टीम रखे, तेज टीम, जो कि शहबाज शरीफ साहब आए, जो मुआहदा करे, उसका ट्रैकर इनके पास हो, टीम के पास, क्योंकि काम टीम से लेते हैं। वो किसी गूगल के हेड से किसी ने पूछा कि आप बहुत कॉम्पिटेंट है, आप बिल्कुल नीचे लेवल से जूनियर क्लर्क लेक से आके सीईओ गूगल के बन गए दुनिया के, तो आपकी क्या स्ट्रेंथ है? वो कह रही मेरी स्ट्रेंथ है टीम मैनेजमेंट। काम तो मैंने खुद नहीं करना होता, मुझे गूगल का तो हर चीज का नहीं पता कि गूगल क्या काम करता है, काम मेरी टीम का होता है, टीम ने मुझे बतानी होती है कि क्या चीजें हैं। असल तो टीम है। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं दुनिया के, आप उठा लें जितने भी बड़े बड़े, उनकी एजुकेशन क्या होती है? बीए होता है, एमए होता है, एफए होता है। इन्हीं तालीम पे उन्होंने टीम अच्छी सेलेक्ट की होती है, और वो टीम उसके आगे। तो शहबाज शरीफ साहब तो आज खुद मुल्क के लिए बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं पीटीआई वाले दोस्तों को दोबारा दरखास्त करूंगा, काइंडली जब वो ट्रंप साहब से अगर उनकी तारीफ करते हैं या पुतिन साहब का इंतजार करते हैं, तो उनको बजाय मीम्स और हंसी मजाक के बजाय उनकी आप दाजदही करें, उनकी आप हौसला अफजाई करें, उनकी आप तारीफ करें कि वो आपके अब आपका मुल्क कमजोर है, तो उसमें तो शहबाज शरीफ साहब का कोई कसूर नहीं है ना, कि कोई अगर लिफ्ट नहीं देता है उसमें उनका क्या कसूर है? वो तो आपके मुल्क के लिए जान लड़ा रहे हैं, अपने मुल्क के लिए वो तगोदो कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल उनके हाथ मजबूत करने चाहिए। सर आपने अल्हम्दुलिल्लाह आपने बात देखिए, अगर मेरे मुल्क का खलीफा, मेरा मुल्क कमजोर है, मुझे सुलह हुदैबिया करनी है, मैंने चीजें मैनेज करनी है, मैंने एग्रीमेंट्स मैनेज करने हैं, और अपनी कमजोरियों को उस वक्त तक जब तक मैं मजबूत ना हो जाऊं छुपाना भी है। उसके लिए शहबाज शरीफ का रोल माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। आज जो पीटीआई वाली बात से आपने की ना सर देखिए, बात यह है कि हर तस्वीर के दो रुख हैं। दो, एक वो रुख है जो कि पोर्ट्रे करता है शैतान, एक वो रुख है जो कि कुदरत की तरफ से बिल्ट इन है, कि हमारे दिल में है कि कौन सी चीज बुराई है, कौन सी भलाई है, कौन सी नेकी है, कौन सी बदी है। अब इसको देखें, मैं अगर एक हदीस मुझे अभी याद आ रही है, कल ही मैं कहीं सुन रहा था कि कांटा अगर किसी ने किसी मोमिन के, अभी मफहूम बता रहा हूं, कि कांटा जो भी चुभने से बचा लिया तो उसका बड़ा अजर है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक उदास हो गए कि यार कांटा अगर हमने किसी का निकाल दिया, किसी की तकलीफ दूर कर दी, किसी का हक उसको दे दिया, या किसी को हक से ज्यादा दे दिया, तो उसका कितना अजर है। तो वो परेशान हो गए कि जो कांटा चुभाने वाला है उसको कितना गुनाह मिल रहा होगा। अब पीटीआई वाले दोस्तों के लिए सर मैसेज हमारा यही है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम सब तरक्की करेंगे।
اب ہم نے کلوزنگ کی طرف جانا ہے سر. دو باتیں صرف امپورٹنٹ سر اب ہمیں بتا دیں کہ آئی ایم ایف کی جو یہ رپورٹ ہے اور ایف بی آر کی نان پرفارمنس ہے اور منسٹری آف فائنانس میں جو فرسٹریشن ہے, اس کو شہباز شریف صاحب کیسے ہینڈل کریں گے, اور اس میں کوئی کہیں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا بھی کوئی رول ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ ہم اتنے کمزوری کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھیں, ان میں شہباز شریف صاحب فل فور ایک ورکنگ گروپ بنائے اور وہ ورکنگ گروپ ٹیکنوکریٹ لوگوں پہ مشتمل ہو, کیونکہ لٹرل ہائرنگ تو آپ کر نہیں سکتے نا, اپنا ٹائم نہیں ہے حکومت کے پاس. اور وہ ورکنگ گروپ کی ڈائریکٹ رپورٹنگ ایف بی آر اور فائنانس منسٹری کے ڈپارٹمنٹ اس ورکنگ گروپ کے ہو, اور اس ورکنگ گروپ میں ریکمنڈیشنز آئیں اور ڈسکس ہو, اور بجائے ایف بی آر اپنے لیے گاڑیاں لینے, اپنے لیے تنخواہیں بڑھانے, آپ اس پہ توجہ دے کہ وہ ٹیکس کے ریونیو ٹیکس بیس کیسے بڑھایا جائے, اور فائنانس منسٹری پہ بھی اس پہ توجہ دیجئے کہ ویلتھ ایکومولیشن کس طرح کرنی ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیسی, آپ قرضوں پہ بگلے جانا اور شادیانے بجانا بند کر دیں, ختم کر دیں, آپ انویسٹمنٹ پہ شادیانے بجائے شادیانے لیں. اس ورکنگ گروپ کو امپاور کرے, اس میں آپ کے پاس ٹاپ کے اکانومسٹ امریکہ میں بھی بیٹھے ہیں, یو کے میں بھی بیٹھے ہیں, وہ انٹرنیشنل جرنلز میں آرٹیکلز لکھ رہے ہیں, اتنے بڑے ہیں, وہ آئی ایم ایف میں کام کر رہے ہیں, وہ ورلڈ بینک میں کام کر رہے ہیں. ان کو لائیں, اس ورکنگ گروپ کو آئینی تحفظ, ایک اور آئینی امendment لائیں جو قوم کی مفاد میں ہو, جس نے قوم کی ترقی کرنی ہو, اس کو آپ 28ویں دے دے, نام 29ویں دے دے, وہ آئینی ترمیم اس ورکنگ گروپ کو اسٹرینتھن کرے, ان کی ریکمنڈیشن بائنڈنگ ہوگی ساری منسٹریز پہ, ورنہ سب کے اے سی آر کو سی گریڈ دے دیا جائے گا. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہم پاکستان ہیں اور ہم نے محفوظ اور مضبوط پاکستان بنانا ہے. ہمارے ساتھ منصور آفریدی صاحب تھے, انہوں نے کلیئر کٹ شہباز شریف صاحب کو میسج دے دیا کہ ایک ورکنگ گروپ بنائے ٹیکنوکریٹس کا, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم نے اپنے پاکستان کو مضبوط پاکستان بنانا ہے, اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.